میت کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الحشر سورہ نمبر 59، اس کی آیت نمبر 10 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ایمان والے وہ ہیں جو میری پاک بارگاہ میں اپنے مغفرت کے لیے بھی اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے بعد حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ ان میں پہلا صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جس سے لوگ اس کے فوت ہو جانے کے بعد فائدہ حاصل کریں، اور تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ جب فوت ہوتی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے خود ان کی قبر میں اترتے ہیں، اس قبر کے اندر لیٹتے ہیں، قبر کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میری ماں آ رہی ہے، اس کے ساتھ آسانی فرمانا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام راستے پر جا رہے تھے کہ 2 قبروں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، اور یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اس کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب دیکھیں کہ اگر تو دعا کا ثواب میت کو نہ پہنچتا، اور زندہ انسان کا عمل مردہ کے کام نہ آتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسی طرح گزر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے، ٹھہر گئے، اور ایک سبز ٹہنی منگوائی، اس کو جو ہے وہ توڑا، اور 2 حصوں میں کر کے دونوں قبروں کے اوپر اس کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سبز ٹہنیاں ہیں، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اس کی تسبیح کرتی رہیں گی، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں یہاں پر نازل ہوتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے ان قبر والوں پر عذاب جو ہے وہ دور رہے گا۔ اب دیکھیں کہ زندہ کا عمل، اور یہاں پر جو وہ عمل کرنے والا ہے وہ کوئی انسان یا صاحب مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ سبز ٹہنی ہے۔ تو سبز ٹہنی کی وجہ سے اگر قبر کے اوپر اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے، تو بندہ مومن کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں اتر سکتی، اور یہ عمل کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ انصار مدینہ کا قول بیان فرماتے ہیں، بلکہ ان کا عمل بیان فرماتے ہوئے اپنی کتاب التبیان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الانصار اذا حضروا عند المیت قرأوا سورۃ البقرہ، کہ جب انصار کسی میت پر حاضر ہوتے تو وہاں پر جا کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے۔ تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ میت کے اوپر۔ اور کون پڑھ رہے ہیں؟ انصار مدینہ۔ اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ تھے۔ اسی طرح آپ علامہ ابن قیم کی جو کتاب الروح ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ سارے حوالہ جات اور یہ سارے دلائل موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی بحث کے اندر الجھیں، کسی کے ساتھ بے جا بحث کریں، آپ اپنا عمل کریں۔ اگر کوئی اس چیز کو نہیں مانتا، اس بات کو نہیں مانتا، تو اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ اب سے جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی جب تدفین ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور تدفین کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں، اس کی تحلیل شروع کر دیتے ہیں۔ جب بلند آواز سے میرے آقا تسبیح کرتے ہیں تو صحابہ کرام جو پاس تھے انہوں نے بھی بلند آواز سے تسبیح و تحلیل شروع کر دی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں فرمائی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر جو تھی وہ سعد کے لیے تنگ ہو گئی تھی، لہٰذا میری تسبیح کے صدقے سے، میری تحلیل کے صدقے سے، یعنی جو میں نے اپنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے صدقے سے اللہ پاک نے سعد کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اور پھر وہاں پر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر قبر کی سختی سے کوئی بچ سکتا تو میرا سعد بچ جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، فَقْرَؤْا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ، لہٰذا اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی